ایک خاندان کا پڑھنا ہے. بچیوں کا پڑھنا دشوار اس لیے ہے کہ آج ہم بچیوں کو باہر بھیجنے میں تعامل ہوتا ہے, پریشانیاں ہوتی ہیں. بچیوں کو اگر ہم باہر بھیجیں گے تو ایک تو یہ کہ آمد رفت کے خرچے ہمارے بڑھ جائیں گے, دشواریاں ہماری بڑھ جائیں گی. دوسری ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ یہ بچیاں پیدا ہونے سے لے کر ہر ایک بچہ ہو یا بچی, ایک چھوٹی سی بات تقریر سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پیدا ہونے سے لے کر 15 سال تک ایک بچہ 5 فٹ کا ہوا. پیدا ہونے سے لے کے 15 سال تک ایک بچہ 5 فٹ کا ہوا تو 30 سال میں کتنے فٹ کا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بتاؤ. سوال نہیں سمجھے, چلو سوال کرنا دوبارہ. پیدا ہونے سے لے کے 15 سال تک ایک بچہ 5 فٹ کا ہوا تو 30 سال میں کتنے فٹ کا ہوگا؟ 10 فٹ کا. ارے اتنا ہی رہے گا 30 سال میں بھی. 30 سال میں بھی 5 ہی فٹ کا رہے گا. وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 6 انچ بڑھ سکتا ہے, کوئی 5 انچ بڑھ سکتا ہے, کوئی تھوڑا بڑا بڑھ سکتا ہے. اتنا ہی رہے گا جتنا 15 سال میں بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑھنے کی جو عمر ہے وہ 15-16 سال ہے. ان کے دل و دماغ بننے کی جو عمر ہے وہ بھی 15-16 سال ہی ہے. اس 15-16 سال میں بچہ بچی جہاں رہتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو اخذ کرتا اور سیکھتا ہے. ہمارا من یہ ہے کہ ہماری یہ بچیاں کسی طرح کی تعلیم سے ایسا نہ ہو کہ آراستہ نہ ہو, اور ساتھ ساتھ اپنی ماں کے ساتھ رہ کر کے یہ اپنے امور خانہ داری سے واقف ہوں, یہ گھر کے کام کاج سے بھی واقف ہوتی رہیں, یہ بچیاں سلائی کڑھائی سے بھی واقف ہوں اور تعلیم سے بھی واقف ہوں. اس کے لیے ہمیں نزدیک میں اپنے اداروں کی قدر کرنا پڑے گا. یہ جو تعلیم ہو رہی ہے اس تعلیم کو آپ پیسوں سے نہیں آپ تول سکتے, ورنہ ہم نے ایسے ادارے بھی دیکھے ہیں, پہلی دوسری کلاس کے بچوں کی فیسیں 2-2 لاکھ روپے, 60-70 لاکھ روپے فیس نرسری کی کلاس کے بچوں کے بھوپال کے اندر عام طور سے لیے جاتے ہیں. 1 سال کے 10 مہینے کی فیس 60-70 ہزار روپے عام طور سے لی جاتی ہے. لانا لے جانا الگ ہے, صرف پڑھنے کی وہاں پہ پڑھنے کے لیے نرسری کے چھوٹے سے بچوں کی فیسیں 4 سال کا 4.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی 60-70 ہزار روپے فیس ہوتی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لقمہ ہم ثواب یہ بچے آپ کے بن رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی رہ رہے ہیں. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اس طرح کے اداروں کی آپ قدر کریں گے. ان کی قدر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچہ بچیوں کو ناگا نہ لگائیں. 1 دن کا ناگا 40 دن کے سبق کو 40 دن کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. جو بھی سرپرست میری بات سن رہے ہیں وہ یہ عہد کریں کہ ناگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اساتذہ اکرام کی فرمانبرداری, اساتذہ اکرام جو کچھ سمجھا رہے ہیں, دیکھیے اس گاڑی کے یہ 3 پہیے, اس گاڑی کے 3 پہیے, ایک پہیا پڑھانے والے ہیں, ایک پہیا بچے ہیں اور ایک پہیا یہ سرپرست ہے. اس گاڑی کے تینوں پہیوں میں برابر ہوا ہوگی تو ٹھیک گاڑی چلے گی. اگر ایک بھی پہیا پنچر ہوگا تو یہ گاڑی نہیں چلے گی. آپ پڑھانا چاہتے ہیں, بچے پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھانے والا اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے اور پڑھائے نہ تو پڑھائی نہیں ہوگی. بچہ پڑھنا چاہتا ہے, پڑھانے والا پڑھانا چاہتا ہے, لیکن سرپرست اس بچے کو نہیں پڑھائیں گے تو بھی تعلیم نہیں ہوگی. آپ بھی چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے, یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں, اور بچہ بچی خود نہ چاہے پڑھنا تو بھی تعلیم نہیں ہوگی. تو اس گاڑی کے 3 پہیے ہیں, تینوں پہیوں کے اندر برابر ہوا اور بیلنس ہونا چاہیے, تب یہ گاڑی آگے بڑھے گی. اس لیے آپ اس کا ایک بہت اہم پہیا ہے, اس لیے کہ یہ بچے نہ سمجھ ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھدار نہیں ہیں. آپ سمجھدار ہو کہ ہم نے اگر اپنے
بچے کو اس مکتب کے اندر بھیجا، مدرسے کے اندر بھیجا کہ یہ بچہ دین کا داعی بنے گا، دین کا شہدائی بنے گا، یہ بچہ اللہ کا کلام سینے میں رکھے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اس کی زندگی میں ہوگا۔ جب طریقہ ہوگا تو یہ بچہ جانے گا کہ رشتے داروں کی قدر کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے، کس سے کیسے بات کرنا چاہیے، کس سے کیسے پیش آنا چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، زندگی میں کامیاب کون ہوگا، کامیابی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں یہی پڑھنے پڑھانے والے، یہی اللہ کا کلام سیکھنے سکھانے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔ بچہ بچیوں کی باتیں سن کر کے ذہن کافی دور دور تک جا رہا تھا کہ کون سی بات کرنا چاہیے۔ مختصر بات یہ کہہ کے میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں کہ آپ یہ عہد کرو کہ کم کھا لیں گے، اپنی ضروریات کمی سے گزار لیں گے، گاڑی نہیں ہوگی پیدل چل لیں گے، اچھا مکان نہیں ہوگا جھونپڑے میں رہ لیں گے، لیکن اپنی نسلوں کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ان پڑھ ہماری نسلیں رہ گئی، مالی اعتبار سے یہ کچل جائیں گے، دینی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے بھی یہ کچل جائیں گے۔ آپ بہت زیادہ خوش مت ہو کہ ہم بہت اچھے علاقے کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے دینی امور کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک میں بہت قریب میں دین پر ڈاکے ڈالنے والے آپ ہی